نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلاس سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز کو سیکھنے اور مزید آگے سکھانے کا ذریعہ بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید حدیث مبارکہ کے تھرو۔ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آپ سب لوگوں نے کچھ کورسز کیے ہوں، انٹرنیٹ پر کافی مٹیریل اویلیبل ہے جو کہ ہماری پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ ٹاکس بھی آج کل اویلیبل ہیں۔ آپ لوگوں میں سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ 80-20 کے رول سے واقف ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس رول کو جانتا ہے تو وہ مجھے میسج کر کے بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس رول کو سنا ہے۔ اچھا، تو 80-20 کا رول جو ہے وہ ہم اس کو بھی مزید دیکھ لیں گے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنا ہوا، کیونکہ کسی نے بھی نہیں گیس کیا، تو اس کو بھی ہم آگے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ جی، تو 80-20 کا رول جو ہے اس میں یعنی کہ ہم 20% کام کر کے 80% کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ اور جب اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں تو زیادہ تر لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو صرف 20% فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ محنت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور فائدہ صرف 20% لے رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس کے اپوزٹ جائیں تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں تھرو اسکل مینجمنٹ اور بہت ساری اور لائف اسکلز ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم 20% کام کر کے 80% فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان رولز کے تحت لے کر آنا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح سے گروم کرنا ہے۔ جس کا آغاز کس طرح سے ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو اپلائی کرنے کے لیے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھ کر یہ کلاس لے رہے ہیں کیا وہ پرسکون جگہ ہے، کیا وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ اپنے کلاس پر فوکس کر سکیں، یا آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، فیملی موجود ہے۔ اگر تو آپ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ 80-20 کے رول پر ہیں، یعنی کہ آپ 20% کام کر کے 80% فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں یا گھر کی کچھ اور کمٹمنٹس ہیں
ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، تو پھر آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 20-80 کے رول پر ہیں، کہ آپ 80% کوشش کر رہے ہیں کام کی، لیکن آپ کو فائدہ بہت تھوڑا ہوگا۔ یہ کورس آپ کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، یا 15 سال یا 50 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی کوششوں کے نتائج کیا رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ آپ کا پہلا قدم، آپ کا پہلا قدم اگر پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تو آپ کا مستقبل، آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ روشن ہے، وہ کامیاب ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جس کے نتائج پھر اچھے نہیں ہیں، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہوگا، یعنی روشن ہوگا۔ تو پہلا قدم بہت ضروری ہے، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے لیکن پہلا قدم بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک ہی قدم غلط چلا تھا میں جانب منزل، ایک ہی قدم غلط چلا تھا میں جانب منزل، تمام عمر منزل مجھے بھینگ دی۔ یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایک قدم بھی ڈگمگا جائے تو ڈائریکشن کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مختلف لائنیں کھینچی اور صرف ایک لائن سیدھی کھینچ کے کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام لائنیں جو تھیں وہ شیطان کی طرف، دوزخ کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے۔ تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کا پہلا قدم مثبت بھی ہو اور منزل کی جانب بھی ہو، یعنی کہ ان کو اپنی منزل کا تعین بھی ہو۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تعریفی کلاس اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم اس کلاس میں کیا سیکھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور پہلا قدم کیا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے اور اپنی مرضی سے جا رہا ہے، پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز کو بتایا جائے گا اور اس کے تحت ہی چلا جائے گا، کیونکہ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ تکلیف جو ہوتی ہے، پین جو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پین آف ڈسپلن ہوتی ہے اور ایک پین آف ریگریٹ ہوتی ہے، یعنی پچھتاوے کی پین۔ ایک تو درد وہ ہوتی ہے جو کوئی کام سیکھتے ہوئے ہوتی ہے، اور ایک درد وہ ہوتی ہے جو کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، جب انسان کسی ایسی جگہ پر پھنس جائے اور اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے اور اس کے پاس واپس جانے کا راستہ بھی نہ ہو۔ تو پچھتاوے کی جو پین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ ڈسپلن کی پین تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، لیکن پچھتاوے کی پین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور وہاں سے یو ٹرن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی میں بہت آگے جا کے بہت لمبی ایک رستے کے بعد جب ریگریٹس ہوتے ہیں تو پیچھے جانے کے لیے بھی عمر ہی لگ جاتی ہے۔ تو کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر، آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر، خانہ خراب ہم سے وہی کام رہ گیا۔ تو تعارف کی اہمیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جب سوال ہوں گے
اور ہم نے اس دنیا کو اس طریقے سے، زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزارا ہوا جس طرح ہمارے رب کی رضا ہے، تو قبر میں کیا انسان کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، یعنی کہ جو سب کر رہے تھے میں نہیں جانتا، جو سب کر رہے تھے وہی میں نے کیا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئی۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا ابھی کر لیں یا پھر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی بھی ہم لیٹ نہیں ہوئے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وجہ سے اس کلاس میں لے کر آئے کہ ہم کچھ سیکھیں۔ تعارف کرنا اور کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نئے لوگوں سے ملتے تو ملتے وقت سلام دعا کے بعد پوچھتے من القوم، کہ تم کس قوم سے ہو۔ تو اس سے تعارف سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ اور جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، اور وہ کس کیونکہ وہ قبائلی سسٹم بھی تھا تو قبائل کے ناموں سے بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ آج کل بھی شہر، علاقہ، ملک، سٹیٹس، ایجوکیشن، پروفیشن، یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس سے کس لیول پر بات کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین سے مصر آ رہے تھے تو ان کو راستے میں نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا انٹروڈکشن کروایا، ان کو کہا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ بہت مقدس وادی طوبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہی سورہ یونس میں آپ کے سامنے آیت شو ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا کہ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، اور وہ تعارف کیا تھا؟ صادق و امین۔ اس تعارف سے آپ کو عرب کا ہر شخص جانتا تھا۔ سورہ محمد میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ علم کتنا ضروری ہے، علم کے بعد عمل ہوتا ہے، یعنی پہلے علم پھر پریکٹس۔ جب ہم جان کر یعنی علم کو جان کر، کسی چیز کو جان کر جب پریکٹس کی جاتی ہے تو اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ قبیلے اور یہ ساری قبائل اور خاندان اور ذاتیں اور جتنے بھی یہ ہیں، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، جبکہ تقویٰ کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرہیزگاری ہے۔ تو تعارف کتنا ضروری ہے کہ میں کون ہوں، اور خصوصی طور کے اوپر کہ آپ جس سے سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے، تاکہ آپ کو یہ چیز پختگی کے ساتھ معلوم ہو کہ آپ کس سے علم لے رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اپنا تعارف رکھ دیتی ہوں۔ میرا نام سمر نعیم ہے، میں نے الہدا سے تعلیم القرآن کورس، تعلیم التجوید کورس اور تعلیم الحدیث کورس مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آن لائن اکیڈمی القرا اکیڈمی میں جو ڈاکٹر عبدالرحمن حفیظ صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہوں، ان سے بھی میں نے کافی کورسز کیے ہیں۔ یہ کورس میں آپ کو جو کروا رہی ہوں یہ القرا اکیڈمی کی طرف سے ہی میں نے کیا ہے، اور مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں آگے آپ کو سکھا سکوں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ کورسز پھول نگر سے بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں پڑھنے اور پڑھانے دونوں کاموں میں میرا جو ہے روٹین جو ہے یہ کہ میں
اسٹوڈنٹ بھی ہوں کچھ اسٹڈیز میں، اور کچھ سبجیکٹس میں میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں آن لائن. میں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں اور میں بڑوں کو بھی پڑھاتی ہوں. ابھی ریسنٹلی بھی میں کچھ اور کورس ڈیزائن کر رہی ہوں بچوں کے حوالے سے بھی، میں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد شیئر کروں گی. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ٹاپ آف دا لائن ہے حدیث کی کتب میں، جبکہ حدیث کی اور بھی بے شمار کتب ہیں جس میں سے 6 بڑی جو کتب ہیں صحاح جنہیں کہا جاتا ہے، آپ بھی واقف ہوں گے. تو لیکن سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری کی صحیح بخاری کو کیوں ہے، وہ ان کی شخصیت کے تعارف کی وجہ سے ہے. ان کا تعارف اتنا اہم ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اب جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی کہہ دیجئے کیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، نصیحت تو بس عقل مند ہی دیا کرتے ہیں. اولو الالباب لوگ جو ہے وہ عقل کو کہتے ہیں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوں، کیونکہ کھانے پینے اور سونے میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم برابر ہیں. جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی لگتی ہے، ان کو بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. فرق صرف اور صرف عقل و دانش کا ہے، باقی تو ساری حیوانی ضروریات ہیں. ہم یہ کورس جاننے کے لیے کر رہے ہیں اور صحیح پریکٹس ضروری ہے. صحیح پریکٹس ہمیں پرفیکشن کے قریب لے جاتی ہے. پرفیکشن صرف ایک لفظ ہے، پرفیکشن کبھی بھی نہیں ہوتی انسان میں، ہمیشہ ایک روم فار امپروومنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم صحیح پریکٹس کے ساتھ اور پرفیکشن کے قریب چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے جو سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو علم سیکھ کے سکھانا بہت ضروری ہے. ہماری ٹریننگ کی بنیاد بھی قرآن، سب سے پہلا سورس اس کا قرآن ہے، پھر احادیث، پھر صحابہ اور اکابر، اور پھر ان دنیا میں جو بھی کوئی اس علم کے مطابق کام کرتا ہے، تاکہ اگر اس میں نان مسلمس بھی شامل ہیں تو ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اگر انہوں نے بھی کوئی درست کام کیا تو اس کے نتائج کیا ہوئے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی کہ جن ممالک میں ترقی ہوئی ہوئی ہے اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کے اندر وہ کون سی کوالٹیز ہیں جنہوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، وہ اخلاقی معیار کیا ہے، اور انہوں نے وہ چیزیں کہاں سے لی ہیں. تو ہم ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھیں گے. سیکھنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کو کیسا عمل پسند ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو ہم امت مسلمہ اس چیز کی بہت کمی ہے. ہمیں جتنا احسن عمل کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم اس طرح سے کام نہیں کر پاتے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے اس کلاس میں، اور ہم ان چیزوں کو ٹیکنیکلی امپروومنٹ کی طرف لے جانے کے طریقے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم اپنی زندگی اور کاموں میں زندگی اور حسن کیسے لا سکتے ہیں. سیکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے بہت محبت ہے جو جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے کرتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، ایک کام کو پراپر طریقے سے سیکھتا ہے، پراپر طریقے سے کرتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کام کو نہ کرنا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کام کو اپنی مرضی سے کرنا. ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے.
کہ جو شخص اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا، تو یہ دونوں تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کے جو قواعد اور قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق کام کیا جائے تو پھر ہی کام ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور لائف سپین آج کل جتنا ہے تقریباً 60 to 65 جو ریشو ہے ہمارے کنٹری میں، تو اس کے حساب سے ہم جب زندگی کا لائف سپین جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو عمر بہت کم ہے، اور اگر ہم نے کام کرنے بڑے کام کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ زندگی بہت کم ہے۔ حدیث کے مطابق ہم سے پہلے 69 قومیں آئی یعنی 69، ہم 70th ہیں یعنی 70ویں، ہمیں تھوڑا ٹائم دیا گیا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے وہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہے، یعنی جتنا ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اتنا ٹائم ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے، تو کام زیادہ ہے اور عمر چھوٹی دی گئی ہے، کیونکہ پہلی قوموں کی عمریں کافی لمبی ہوتی تھی۔ تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال میں اجر رکھ دیا ہے، ہمارے اعمال کے اجر میں برکت رکھ دی، یعنی کہ ہم تھوڑا کام بھی کریں تو ہمیں اس میں زیادہ اجر کما سکتے ہیں، اور وہ اجر کمانے کے لیے ہمیں صحیح طریقہ کار سیکھنا ہوگا۔ تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم اس کو سیکھیں گے آہستہ آہستہ۔ ہم اپنی زندگی اور کاموں میں عمدگی حسن کیسے لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کام کرنے کے دو طریقے ہی ہوتے ہیں نا، کہ آپ یا تو اس کو اچھے طریقے سے کر لیں یا آپ اس کو بہت بھونڈے طریقے سے کر لیں۔ تو اگر کوئی کام کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کہ اس میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، صبر یوقنون، صبر اور یقین، دو چیزیں۔ یقین وہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس سے کامیابی ضرور ملے گی، کہ پختہ یقین، جان کر کام کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، پہلے جانیے اور پھر کام کریں۔ اور صبر، یقین اتنا ضروری ہے کیونکہ انسان اپنے سوچ کے مطابق چلتا ہے، یہ یقین ہو جائے کہ یہ کام ہوگا تو وہ کام ہوتا ہے، اور جب ہم کام کر لیتے ہیں اب جب اس کا نتیجہ ہم نے دیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال دعا مانگی تو ان کو تقریباً 90 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملا، اسماعیل علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جب وہ بھی ٹین ایجنگ میں ہی تھے، اور اس کی طبیعت تقریباً 30 سے 40 سال کے بعد ہوئی۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ مشرکین تنگ کر رہے ہیں، متی نصر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب ایک دفعہ ایک صحابی خباب بن ارت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہی بات پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور ان کو غصے میں ان کو بولے کہ تم سے پہلی امتوں کو اپنے کام پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ اس کے لیے وہ قربانی دیتے تھے۔ کس طرح کی قربانی دیتے تھے؟ کہ کافر ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے اور آروں سے چیر دیتے اور نوچ دیتے تھے، لیکن انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، تو کیا تم صبر چھوڑ دو گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اپنا راستہ چننا ہے اور اس کے اوپر چلتے جانا ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور پھر کہ آگے نتیجہ جو ہے اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ان دو خوبیوں کی وجہ سے نبوت ملتی تھی،
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بالصبری والیقینی تنال امامت فی الدین، یعنی کہ صبر اور یقین کے نتیجے میں دنیا میں لیڈرشپ ملتی ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور لیکن یہی دو خوبیاں ہیں، صبر اور یقین، اس کی وجہ سے ہماری امت میں بلکہ اس دنیا میں لیڈرشپ ملتی ہے۔ آپ یقین سے اس کلاس میں آئیں کہ اللہ کی توفیق سے زندگی بدلے گی۔ ٹریننگ ایک راستہ ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، بدلاؤ کب ہوگا، یہ اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، کیونکہ ایک پل میں یا ایک رات میں سب کچھ بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ایک پل میں زندگی کی سمت ضرور بدل جاتی ہے۔ جب ہم ایک رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ 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 ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے اندر جب آپ صحابہ کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابی ایسے تھے جن کو ٹائم لگا تھا اپنے ایمان کا وہ لیول گین کرنے میں، کچھ صحابی ایسے تھے جو ایک ہی سٹیپ میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ تو اپنی اپنی گرومنگ کے اوپر اور ان ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، وہ بھی میٹر کرتی ہیں ان ساری چیزوں میں۔ بعض دفعہ آپ کی شخصیت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آگے بھی کچھ پڑھیں گے، کہ وہ چیزیں آپ کو بہت جلدی بہت آگے لے کے چلی جاتی ہیں۔ ایک شاگرد نے کہا تھا اپنے ٹیچر سے کہ میں تو یہ کتاب میں نے پوری پڑھ لی لیکن میری اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو استاد نے کہا کہ استاد نے اس شاگرد کو تھوڑی کھجوریں جو پوچھا، جب اس نے وہ کھا لی، انہوں نے پوچھا کہ تم میں کتنی طاقت آئی ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی کہاں آئی ہے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی کھائی ہے، تو میں مسلسل کھاؤں گا تو پھر طاقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کھجوریں کھانے سے ایک دم طاقت نہیں آتی، اسی طرح تبدیلی بھی آہستہ آہستہ ہی آتی۔ تو ایک کلاس لینے سے یا دو کلاسز لینے سے نہیں، تبدیلی کا ایک ٹائم ہے۔ کوئی بھی ہیبٹ ہم نے جب ڈیولپ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو کچھ عرصہ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور وہ ہمارا لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ ہم جب اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اپنے آپ کو یوز ٹو کرتے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے کردار پر مزاج کا حصہ بنتی ہے۔ انسان کو ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں، 2 سال میں تو جانور تیار ہو جاتے ہیں اور ان کی جن کی ہم قربانی دیتے ہیں۔ انسان کی بستی میں، انسانوں کی بستی میں صبر اور یقین بہت ضروری ہے۔ محنت کرنے سے انسان تھک جاتا ہے، محبت سے نہیں تھکتا۔ تو جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر محبت اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ تو کام کے لیے مطلوبہ صلاحیت، یہاں پر سورۃ القصص کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب وہاں سے بھاگے تھے تو مدین پہنچے تھے، تو وہاں پر 2 لڑکیاں جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، باقی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو پیچھے اور پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہماری بکریاں پانی پی لیں گی۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان کی مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ کیا دعا پڑی تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس بنا پر کیا سفارش کی تھی اس لڑکی نے جا کر؟ اس لڑکی نے جا کر اپنے والد سے یہ سفارش کی تھی کہ آپ ان کو نوکر رکھ لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، القوی اور الامین۔ 2 صلاحیتیں یہ آپ کو بارہا بہت جگہ پہ قرآن میں ملیں گی۔ یہ 2 صلاحیتیں القوی اور الامین، یعنی کہ قوی کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اس کام کی کیپیبلٹی ہے، اور امین یعنی کہ امانت دار ہے۔ پھر حدیث میں آپ یہ دیکھیے، حدیث کے الفاظ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن
کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور جبکہ سب ہر ایک میں ہی خیر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دو صلاحیتیں آپ کے سامنے ہیں، قوی اور المومن، یعنی کہ ایمان والا اور قوی۔ تو یہ دو، قوی سے مراد اس جو بھی کام کرنا ہے اس کی مطلوبہ صلاحیت، جو بھی جس بھی کام کی ضرورت ہے اس کی مطلوبہ صلاحیت، قوی سے یہ مراد ہے۔ تو طاقتور وہ جو اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہو اور اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور آپ اپنے اس کام کے ساتھ مخلص بھی ہوں، آپ کو معلوم بھی ہو۔ اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا؟ کلاس میں آنے کا وقت، کلاس میں آنے کا وقت جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے اس سے 15 منٹ پہلے لنک اوپن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کلاس میں آنے کا وقت امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہم یہ آیت دیکھتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83-84 کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے طور پر گئے تو وہ تھوڑا سا اپنی قوم سے آگے آ گئے، جلدی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے آنے میں کیوں جلدی کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے نشان قدم پر ہیں، یعنی کہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار میں تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے، یعنی کہ انہوں نے جو ٹائم تھا اس ٹائم سے پہلے آنے کی کوشش کی۔ تو کلاس کا لنک ہم اس آیت کی روشنی میں ہم اس لیے پہلے دیتے ہیں، اور اس چیز سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میں سے کون سنجیدہ ہے اور کون اس کلاس کو لینے میں با مقصد ہے، مخلص ہے، اور کون سنجیدہ نہیں ہے۔ تو آپ کے آنے کا ٹائم ہمیں بتا دے گا، اور آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی تھرو زوم، اور اس کے ٹائمنگ سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو جلدی آنے کا مطلب ہے ٹائم سے پہلے، یعنی کہ جب کلاس، کیونکہ جس ٹائم پہ ہماری شروع ہوگی کلاس اس سے پہلے آپ اپنی کلاس میں موجود ہوں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے وہ تو پسندیدہ ہے ہی ہے، اور کلاس میں وقت مقررہ سے آنے سے پہلے کی اہمیت، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کلاس میں آنے سے پہلے اس کی اہمیت کیوں ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کے تھرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ ایک قبیلے کے ایک سردار اشج عبد القیس سے متعلق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے انتظار میں تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار کر انتظار میں تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا مکہ میں کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، تو انہوں نے اپنے داماد کو وہاں پر بھیجا پتہ کرنے کے لیے۔ ان کے داماد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے تو وہ ایمان لے آئے، لیکن جب وہ واپس گئے تو انہوں نے اس چیز کو بتایا، نہیں چھپا کے رکھا، اور وہ اپنی عبادات جو تھے وہ کرتے رہے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا ان کو کہ وہ عبادت کریں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کس طرح سے کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی وہاں پر لے کر چلیں۔ تو جب ان کا قبیلہ وہاں پر گیا تو سارے کا سارا قبیلہ بھاگم دوڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کے لیے مسجد نبی میں چلا گیا۔ اشج جو تھے یہ آرام سے اپنے سے اترے اور اپنا حلیہ ذرا درست کیا، اپنے کپڑے شپڑے صاف کیے، اپنا چہرہ وغیرہ دھوئے، کیونکہ سفر کر کے آئے تھے ڈیزرٹ میں، آپ کو پتہ ہے صحرا میں سفر کرنے سے کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار بھی تھے، پھر وہ ایک بہت بڑی عظیم محفل میں جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنا حال حلیہ درست کر کے بڑے وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ تو جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس ٹائم تک مسجد جو تھی وہ بھر چکی ہوئی تھی، تو وہ یہ پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ان کے اس طریقے کو پسند فرمایا اور ان کو عزت دے کر اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، اور ان کو کہا کہ آپ میں دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، بردباری اور وقار، ٹھیک ہے جی۔
यहाँ पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि जल्दी आने का मतलब टाइम से पहले है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी वो होती है कि जो भागम दौड़ में काम करना है, कोई चीज आपने प्लान ही नहीं की हुई है, तो वो उसको हम जल्दबाजी कहते हैं। तो जो काम अल्लाह ताला ने देकर भेजा है वो पसंदीदा है, ठीक है। तो जिस क्लास में इस काम को सिखाया जा रहा है वो भी पसंदीदा है। फिक का एक असूल है कि जिस चीज के बगैर वाजिब मुकम्मल नहीं होता वो चीज भी वाजिब होती है। जैसे नमाज वजू के बगैर नहीं होती, तो वजू भी वाजिब है। इसी तरह दुनिया में आने का मकसद इंसान के ऊपर फर्ज है, और वो मकसद पूरा नहीं हो सकता जब तक उसको सीखा ना जाए। इसका मतलब है कि सीखना भी फर्ज है। तो आप इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं? तजर्बात और उनसे हमें जितना भी पता चलता है कि 20% लोग जो हैं वो किसी भी कोई भी क्लास हो, चाहे वो दीन की है या किसी भी दुनिया की क्लास है, 20% लोग ऐसे होते हैं कि जो इस क्लास से कुछ नहीं सीख पाते। ये ओवर द पीरियड जो रेशो निकली हुई है, ये आपके सामने वो जो बड़ों ने, उस्तादिज़ा ने अपने तजर्बात से जो रेशो निकाली हुई आपके सामने शेयर की जा रही है। 70% स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को लेकर भी आते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो सीख कर दूसरों को सिखाने के काबिल भी हो जाते हैं। तो हम इन तीनों कैटेगरीज में से किस में फॉल करेंगे, ये आपका तर्ज अमल खुद ही बता देगा। और फिर हमें यहाँ पर वो हदीस याद रखनी है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो जो चीज आप सीखेंगे, जब तक आप उसको आगे सिखाएंगे नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि इल्म आपको अपना जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं देगा जब तक आप इसको अपना पूरा नहीं दे सकते, पूरे फोकस होके और अपनी पूरी तवज्जो के साथ जब तक नहीं देते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अक्लमंद बनाया है और इसको टाइम भी थोड़ा दिया है, तो उसको तरीके भी सिखाए हैं। जैसे कि भी एक तरीका हमने आपको पहले बताया है कि आप 20% काम करके 80% फायदा उठा सकते हैं। तो ये आप कैसे उठा सकते हैं? आहिस्ता 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 फिर आप ये सीखते जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए भेजा है, और ये हमारा काम है। तो दुनिया में हमें अपने ये काम पूरा करना है। एक सर्वे के मुताबिक अगर हम अपनी मेच्योरिटी का सरसरी सा जरा अगर जायजा लें, तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा कि क्लास ए में वो लोग होते हैं जो कि अपनी एज से ज्यादा मेच्योर होते हैं, यानी कि उनकी उम्र उतनी नहीं होती लेकिन उनका मेच्योरिटी का लेवल ज्यादा होता है, वो ज्यादा बड़े काम कर लेते हैं। ऐसे लोग लीडर्स होते हैं। क्लास बी में वो लोग होते हैं जो बराबर बराबर होते हैं, जो कि अपनी एज और उनका मेच्योरिटी लेवल इक्वल होता है। ये लोग फॉलोअर्स होते हैं। क्लास सी में वो लोग होते हैं जिनका मेच्योरिटी लेवल उनकी एज से कम होता है। ये लोग लूजर होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो 10% होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं वो 70% होते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो 20% होते हैं। तो अगर हम सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो जो लोग उस कैटेगरी से ऊपर हैं उनको उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक बीमार इंसान को सहारे की जरूरत होती है, धक्कों की नहीं होती, इसी तरह ही एक गुनाहगार इंसान को भी सहारे की जरूरत होती है, तानों की जरूरत नहीं होती। तो जो क्लास बी वाले क्लास सी वालों की मदद करें और उनको ऊपर उठाएं, और इसी तरह क्लास ए वाले क्लास बी वालों की मदद करें और उनको ऊपर उठाएं। तो एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को सिखाना है और एक दूसरे को समझाना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। किसी ने कहा है कि अगर किसी की जिंदगी तबाह करनी है तो उसके हाथ में पैसे दे दें। नहीं, उसके किसी के हाथ में पैसे देना, उसके साथ दुश्मनी करना और उसको बिगाड़ना है। चाइनीज इस बारे में बहुत ज्यादा उनकी सेइंग है, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी की जिंदगी कि अगर किसी को बासलाहियत बनाने की बजाय पैसा देना इसी तरह है जैसे किसी को चोर डाकू बनाना। और आपको चाइना और जापान और ये वाली जो कंट्रीज हैं, इनका अंदाजा ही है कि ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और वो शुरू से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि वो लोग फारिग बैठने को पसंद नहीं करते। जबकि अगर हम अपनी कौम का मिजाज देखें तो हमारे यहाँ मेहनत करना, इवन के
دفتروں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہے، اور اس کا نتائج ہم اپنی کنٹری کی جو بھی ہماری ترقی کی جتنی ریشو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جی ریپیٹیشن ٹرنز شارٹ ٹرم ٹو لانگ ٹرم میموری، آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں وہ ہماری میموری میں تھوڑی دیر کے لیے ریٹین ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اگر ہم اس کو ود ان فیو آورز اس کو ریوائز نہیں کرتے تو ہماری میموری میں سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ہر چیز کو یاد نہیں رکھتا، ضروری چیزیں یاد رکھتا ہے۔ ضروری چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے اندر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارا برین اس کو امپورٹنٹ سمجھ کے اس کو لانگ ٹرم میموری میں فیڈ کر لیتا ہے، اور جب وہ فیڈ کرتا ہے تو ہمارے لیے پھر اس کے مطابق سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ جو ہیں یہ ہم اس کے بارے میں اس کو آگے مزید بھی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سیکھنے کا عمل ہے۔ جب آپ کوئی کام سیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں۔ جب آپ اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے کماتے ہیں، ثواب کماتے ہیں اور آپ نیکی کماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو واپس دینے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ کو کسی نے سکھایا ہے اسی طرح آپ نے بھی قدم آگے بڑھا کر وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت بڑی بڑی کلاسز کریں، جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے چھوٹے لیول پر ہی صحیح، چند الفاظ ہی صحیح، چند جملے ہی صحیح، آپ اپنے لوگوں کو دائیں بائیں جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو ضرور سکھائیں، تاکہ ان کے ساتھ بہتر اور وہ چیز جو آپ آگے بانٹیں گے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی، کہ نا؟ نہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک شکر کی کیفیت میں چلے گئے تو وہ چیز بانٹنے سے وہ چیز بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس ڈائیگرام میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میموری اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کسی بالٹی میں سوراخ ہو، اور اگر ہم اس کو لانگ ٹرم میموری میں ٹرانسفر نہیں کرتے تو یہ میموری جو ہے یہ اس میں سے یہ باتیں نکل جائیں گی، اور یہ پھر ہمیں ہماری لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائیں گی تو ہمارے عمل کا حصہ بھی نہیں بنیں گی۔ تو اچھا اسٹوڈنٹ، اچھی ٹیچر بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہوتا ہے۔ جب آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں تو پھر ہی آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا ریڈر ہونا چاہیے، اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا لسنر ہونا چاہیے، ریڈنگ ٹو رائٹنگ، لسننگ ٹو اسپیکنگ۔ تو یہ دنیا آپ کو اتنا ہی دیتی ہے جتنا آپ نے اس کو دیا ہے، یہ اس کا رول ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو گرو نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو لوز کر رہا ہوتا ہے۔ ڈے بائی ڈے ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو گرو نہیں کریں گے، گروم نہیں کریں گے تو ہم نیچے سے نیچے ہی آتے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے تو اپوزٹ جو ہے پریشانی اور ناکامی وہ خود بخود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کائنات کے اندر روشنی ہے، ڈارکنیس کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈارکنیس جو ہے جو اندھیرا جو ہے وہ ایبسنس آف لائٹ ہے، تو اونلی لائٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، ڈارکنیس از دا ایبسنس آف لائٹ۔ تو اگر جہاں پر روشنی نہیں ہوگی ڈارکنیس وہاں پر آٹومیٹیکلی ہوگی۔ اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اسٹمک کو ہیلدی فوڈ سے نہیں بھرتے تو آپ کا اسٹمک آٹومیٹیکلی جنک سے اس کو بھرے گا، کیونکہ خالی نہیں ہو رہ سکتا یا اس طرف یا اس طرف۔ اگر آپ اپنی انرجیز کو پوزیٹیو وے میں استعمال نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی نیگیٹو وے میں استعمال ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو نیوٹرل رکھیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے، پریشانی اور ناکامی تو خود بخود ہی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ خود کو بہتر نہیں کر رہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پریشانیاں اور ناکامیاں جو ہیں وہ مقدر میں نہ آئیں۔ جنگل جو ہے وہ خود بخود اگتے ہیں، باغوں کو تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنگل آپ نے دیکھے ہیں کہ جنگل تو جنگل ہوتا ہے، اس کے اندر درخت اور وہ جتنی جھاڑیاں اور سب کچھ اپنی مرضی سے جہاں بھی ہوتی ہے وہ اگی ہوتی ہے، لیکن جو ایک خوبصورت باغ جو ہوتا ہے اس کو پورا پلان کیا جاتا ہے اور اس میں ٹائم لگایا جاتا ہے۔ تو ہم نے اگر اپنے آپ کو ایک مثبت رستے پر چلانا ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی پڑے گی، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں جو ہے اس
چیزوں پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا کہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا قرآنی تصور طریقہ. یہاں پر آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت شو ہو رہی ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ بلا شبہ اس میں شخص کے لیے ایک یقیناً نصیحت ہے جو 3 چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اس کو غور سے دیکھیے گا. جس کا کوئی دل ہو یہاں کان لگائے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو. تو یہ 3 چیزیں کہ پہلے تو اس کا دل ہو یعنی نیت ہو, وہ دل سے یعنی اخلاص ہو, وہ واقعی سیکھنا چاہتا ہو, اور کان لگائے یعنی کہ وہ غور سے سنے اور اس کی توجہ ہو اس حال میں کہ وہ حاضر ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ پریزنٹ ہو. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کلاس میں کہ جن کو ریکارڈنگ چاہیے ہوگی, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو لائیو کلاس نہیں لے سکتے اور ان کو ریکارڈنگ کی ضرورت ہے. تو آپ کو اصول تو معلوم ہوگا کہ تیمم اس ٹائم کیا جاتا ہے جب پانی نہ ملے. تو بہرحال جو لوگ لائیو کلاس لیتے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا, زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے کہ جو لائیو کلاس نہیں لے سکتے بوجہ یہ کہ کچھ دوسرے ممالک سے بھی کچھ لوگ ہوں گے, ٹائمنگس کے بھی ایشو ہیں, بعض لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہیں, تو 2 چیزیں یہی دیکھی جائیں گی کہ کیا وہ ریکارڈنگز بھی اگر پرووائڈ کی جاتی ہیں تو اس کو مسلسل سن رہے ہیں اور اپنے ہوم ورکس شیئر کر رہے ہیں. اگر تو ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوکسڈ ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز میں مخلص نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ کلاس کیسے لے رہے ہیں اس کو بھی ذرا, یہ ٹیکنیکل چیز ہے کہ ٹھیک ہے آپ لیپ ٹاپ پہ لے رہے ہیں یا موبائل پہ لے رہے ہیں, اس کو بہتر ہے کہ موبائل کو ہاتھ میں نہ پکڑیں کیونکہ فوکس خراب ہوتا ہے اس سے. یہ کچھ سٹینڈز آپ کے سامنے دکھائیں, آپ اس کے ذریعے لے سکتے ہیں, یا موبائل کو سامنے رکھ لیں اور آپ پھر لے لیں کلاس. کمفرٹ زون میں جب آپ رہیں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا بہت مشکل ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتا. تو سیکھا تبھی جاتا ہے جب آپ کسی بھی چیز کو ویلیو دیں. اللہ کی دنیا میں تمام لوگ کامیاب نہیں ہوتے, سارے لوگ تو کامیاب نہیں ہوتے. ناکام لوگ کامیاب لوگوں کی طرح کام نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کام کا فرق ہے, وہ قدم جو اٹھانے اس کا فرق ہے. تو دل سے ہی سیکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے ان کو پالا تھا, اور وہ انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کتنا کیا تھا, لیکن سگے رشتہ دار بھی اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں لے سکتے, ہدایت دی نہیں جا سکتی. جی نبیہا آپ نے پوچھا کہ کین یو پلیز ریپیٹ دا فارمولا آف لرننگ. جی یہ ریڈنگ ٹو رائٹنگ اینڈ لسننگ ٹو اسپیکنگ. جی تو خود نہ بدلے تو نبی بھی نہیں بدل سکتے. اس میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ انبیاء کے گھر جو ہیں وہ تو مثالی گھر ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے جو تھے وہ ایمان لے کر آئے اور ایک بیٹا نہیں لے کر آیا, اور ان کی بیوی بھی نہیں لے کر آئی. تو کیا انہوں نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے تو کی ہوگی, لیکن جس انسان کے اپنے اندر اس چیز کی نیت ہی نہیں تھی تو اس کو ہدایت نہیں ملی. اسی طرح لوط علیہ السلام کا بھی مثال آپ کے سامنے ہے. تو ماحول کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے, ماحول تو دیا گیا تھا ان لوگوں کو مگر انہوں نے ہدایت نہیں لی. اس کے برعکس اگر آپ آسیہ علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو ان کا ماحول تو بالکل برعکس تھا, اور بہت ہی اس سے ورسٹ کیا ماحول ہوگا جو فرعون کے گھر میں تھی, اور جس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیے گئے اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب کیونکہ انہوں کی وہ اندر سے بدل گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا کہ آخری قیامت والے دن جنت میں جب وہ ہوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی, یعنی کہ ہماری ماں ہوں گی. تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس دنیا میں ایک ورسٹ قسم کے شخص کی وہ بیوی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں جو صبر انہوں نے کیا اور جو یقین ان کو تھا
اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بہترین انسان کی زوجیت میں دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم آہستہ 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 سیکھتے جائیں گے. مشکلات کے 10 دنوں میں یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے 10 دنوں میں جو انسان سیکھتا ہے وہ آسانی کے 10 سالوں میں بھی نہیں سیکھ سکتے. یعنی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم گرو ہی نہیں کر پاتے. کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے تو آپ گرو ہی نہیں کر پائیں گے. اور جیسے جیسے ہم اپنے ان زون سے باہر نکلتے جاتے ہیں ہم گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جنت کا راستہ جو ہے وہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے اور وہ آسان نہیں ہے. سوری، جنت کا راستہ جو ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، وہ آسان نہیں ہے. اور دوزخ کا راستہ جو ہے وہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے. تو یحییٰ بن کثیر کا ان کا قول ہے مسلم میں کہ جسمانی آسانی سے علم حاصل نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر ہم، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اگر ہم ہر وقت اپنے آپ کو کمفرٹ میں ہی رکھیں گے تو پھر ہم وہ سیکھ نہیں سکتے. آپ نے کسی بھی لیول پر کوئی بھی چیز سیکھنی، چاہے وہ دنیا کا علم ہے چاہے وہ دین کا علم ہے، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں نا، جو جس طرح سے یہ اپنی اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پروفیشنز ہیں، آئی ٹی کے لے لیں، ڈاکٹرز لے لیں، انجینئرز لے لیں، کتنی زیادہ ان کی اسٹڈیز جو ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اور وہ ان کو کس لیول پر پہنچاتی ہے. تو دین کے علم کے اندر بھی یہی ہے. اچھا جی، کلاس کی پابندی اور چھٹی کا طریقہ، تو یہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اجازت کے لیے بغیر جاتے نہیں. جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. جب وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہے نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کلاس کی پابندی ضروری ہے. چھٹی بحیثیت انسان ہمیں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے اطلاع ضرور دے دیجیے. ٹھیک ہے جی، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور کوئی بھی کام ہم سیکھیں گے اس کے ساتھ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے آرام سے کوئی کام سیکھ لیں. بہرحال کچھ نہ کچھ مشکلات جو ہیں وہ تو آتی ہی آتی ہیں. ہمیں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس روٹین پہ لانا ہے اور اپنی پوری فیملی کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ایسا چینج کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم وہ ون ویلنگ کا کانسیپٹ ہے نا کہ ون ویلنگ کرتے رہیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو ہم نے اکیلے ہی نہیں اس راستے پر چلنا، بلکہ ہم نے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. جو حدیث آپ کے سامنے ہے یہ کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے، یعنی کہ علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور علم کے لیے یعنی کہ جو یہ تیز مزاجی اگر ہے کسی کے اندر تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو علم کی طرف آنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے. اور جو خیر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو انسان جو چاہے گا اس کو وہ دیا جائے گا. اسی طرح ہی النصر مع الصبری کہ کامیابی صبر سے آتی ہے، کشادگی پریشانیوں کے ساتھ ہے، اور پھر وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک آسانی مشکل کے ساتھ. تو جی ہم مائنڈ سیٹ پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی کلاسز میں، کیونکہ سب سے پہلے ہم ذہن سازی بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنا مائنڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آگے چل نہیں سکتے. جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ کریں گے، اپنے مائنڈ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد اسکل سیٹ آئے گا. یعنی کہ پھر کس طرح سے جو کام ہے، جو کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ اس پر بات ہوگی، اور اس کے بعد ٹول سیٹ آتا ہے. اور جب یہ تینوں چیزیں انسان کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. سب سے پہلے مائنڈ سیٹ، ٹول سیٹ بہت دور کی بات ہے، اور اس سے پہلے اسکل سیٹ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ کام آتا ہوگا، وہ طریقہ آتا ہوگا تو آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ساری چیزوں سے پہلے سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے
وہ اپنے مائنڈ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ بنانا بہت ضروری ہے. اور ہم ان کلاسز میں مائنڈ سیٹ کے اوپر ہی بات کریں گے. آپ آنے والی کلاسز میں ان ساری چیزوں کو ٹیکنیکلی بھی دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کو بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی کتاب میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں گروم کرتا ہے. وہ ساری چیزیں کہ جو آج وہ والے ممالک استعمال کر رہے ہیں جو کہ نان مسلم ہے, اور انہوں نے یہ چیزیں یہیں سے لی ہوئی ہیں. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھیں گے. چھوٹا سا گراف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور کے اوپر کہ یہ 12 مہینے کا ٹائم ہے. اس میں مائنڈ سیٹ یعنی کہ جو آپ اس کو یہ لیں کہ یہ جو ہیبٹ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے وہ 90 ڈیز چاہیے تقریباً اس کے لیے, اور یعنی کہ یہ 3 مہینے بنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلے 9 مہینے جو ہے وہ اسکل سیٹ کے, کوئی بھی کام سیکھنے کے ہیں. تو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلٹی, کہ آپ کے ذہن کے اندر اس چیز کا ایک آپ کا ذہن اسٹیبل ہو جائے, اپنا راستہ کلیئر کر لے, وہ فکس ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایبیلٹی آتی ہے. اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیں کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ روٹس ہیں, اور ایبیلٹی جو ہے وہ فروٹس ہیں. تو اسٹیبلٹی جو ہے وہ ریپیئر, یہ تھوڑا سا اپوزٹ لکھ دیا گیا, یہاں پر ریپیئر ہوگا, اور جب ہماری برین ریپیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ پریپیئر ہو جائے گا, کوئی بھی کام کرنے کے لیے پریپیئر ہو جائے گا. یہ بھی تصویر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے, اور یہاں سے زمین سلائڈ بھی کر چکی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط تھیں تو وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اور وہ پھل دے رہا ہے. تو ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے. کسی بھی چیز کو مضبوطی لانے کے لیے ہمیں اس کی روٹس تک جانا پڑتا ہے. تو ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہمیں اپنی روٹینز کو, اپنی لائف کو کس طرح سے ان چیزوں کی طرف لے کر جانا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ بہت کامن ایک فریز ہے کہ اسمال 90 days ول کریٹ ٹال 9 months. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر آپ اس چیز کا فروٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن کیسے سیکھتے تھے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہم نوجوان تھے, تو ہم نے پہلے ایمان سیکھا, پھر قرآن, تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے آگے اس میں اور بھی حدیث ہے کہ صحابہ پھر حلال و حرام کچھ پورا پڑھ لیتے ہیں مگر اندر کچھ نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کے بعد حلال و حرام اس کے بعد ہے. تو اب ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پورا پڑھ لیتے ہیں مگر اندر کچھ نہیں ہوتا, اور تو ہمیں کردار کے اوپر کام کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے تبدیلی آئے گی, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں بغیر کسی مقصد کے لے رہے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا پہلے اپنے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اپنے اوپر کام کریں, اور پھر آپ جب اس چیز کو سیکھیں گے تو وہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسک سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تھا وہ روز روشن کی طرح آیا تھا پوری سوسائٹی میں. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہم اس چیز کا دعویٰ مکمل طور پہ کر سکتے ہیں؟ اپنے خاندانوں میں ہی دیکھ لیں کہ ہمارے کردار کس چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ایمان کو سیکھنا بہت ضروری ہے, اور پھر جب ہم قرآن کو اس ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو رزلٹ پھر اچھا ہوگا. آپ کے سامنے فیس کے میں پیکیجز آپ کو بتا رہی ہوں. اس میں فیس جو ہے آپ کی 2500 پر منتھ ہے, اور یہ یعنی کہ 3 مہینے کا آپ کا کورس ہے, تو 2500 پر منتھ ہے, 7500 ٹوٹل بن جاتی ہے. لیکن فرسٹ منتھ آپ کو فری ہے, یعنی کہ یہ پہلا مہینہ جو ہوگا اس میں آپ میں سے کسی سے بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی, بلکہ آپ کا اخلاص اور آپ کی اسٹیبلٹی دیکھی جائے گی, اور آپ
کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے ریگولر ہیں اور آپ کتنا فائدہ لے رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے پوری اس کی فیڈ بیک بھی لی جائے گی. تو اس کے بعد آپ کی پیبل اماؤنٹ جو 1 مہینے کے بعد جو ہوگی وہ 5000 ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. تو کلاس یہاں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو